فيك خير الخلق كلهم مولاي. آپ لوگوں نے بھی پڑھنا ہے، میں نے اسی لیے یہ شروع کیا ہے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بڑا ہی خوبصورت کلام ہے اور آپ سبھی لوگوں کو بھی یقیناً یہ آتا ہوگا، تو مل کے ساتھ میں پڑھ لینا ہے. آقا تو شاہ خوب تو شاہ خوب تو جانے جانا. تو شاہ خوب تو جانے جانا چہرہ ملک تاب تیرا. تو شاہ خوب تو جانے جانا. تو شاہ خوب تو جانے جانا چہرہ ملک تاب تیرا. اب سکی ہے اب سکے گا اب سکی ہے اب سکے گا مثال تیرے جواب تیرا. اب سکی ہے اب سکے گا مثال تیری. اور اس میں کچھ پنجابی کے اشعار میں ایڈ کر رہا ہوں. مل لیندن یوسف نو مل لیندن یوسف نو خودے آپ بک جانے. مل لیندن یوسف نو خودے آپ بک جانے. اکھیاں دی نسک لیندی ٹھنڈ سین چ پہ جاندے. اکھیاں دی نسک لیندی ٹھنڈ سین چ پہ جاندے. تک لیندی زلیخا جے تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دی کہتے نام سکے نام سکے گا مثال تیرے جواب تیرا. نام سکے نام سکے گا مثال تیرے جواب. اور جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے. جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے. جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے. جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے. سچ پوچھو تو اللہ کی سچ پوچھو تو اللہ کی
رحمت بھی انہیں کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہیں کی ہے دونوں جہاں یارو دونوں جہاں یارو تصویر محمد دے آنکھوں نہ بن سکے نہ بن سکے گا مثال تیرے جواب تیرا نہ بن سکے نہ بن سکے گا مثال تیرا تو شاہ ہو جانے جانا تو شاہ ہو تو جانے جانا چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکے نہ بن سکے گا نہ بن سکے نہ بن سکے تو سب سے آخر ملا ہے اس نے تمام تجھ کو تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے اس نے تمام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی دیری مگر ہے تازہ شباب تیرا ہے عمر لاکھوں برس کی دیری مگر ہے تازہ شباب تیرا کیوں سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیرے جواب تیرا تو شاہ ہو تو جانے جانا چہرہ سرکار کونین دے سردار دا سائیں ہے جو سنسار دا بیڑے جو ڈبے تار دا باقی بڑا محبوب ہے اللہ دا مطلوب ہے جیڑا مدنی ڈول دا کون آکھ گئے ڈول دا یہ سیت چڑھ کے بول دا سکنا جدومی بول دا بولو تو پہلے ڈول دا جد بول دا ہیرے تے موتی رول دا سوچا دے جنرے کھول دا جیڑا بھی مدنی ڈول دا کون آکھ گئے کون آکھ گئے کون آکھ گئے ڈول دا یہ سیت چڑھ کے بول دا حسین ہیرو یزید زیرو حسین سخیاں بادشاہ ہے یزید قاتل حسین حضرہ تو شہد شاہ ہے زمین اجلی یزید نادم حسین فرید نادم حسین وفا کرو گے قبر کی مٹی حیا کرے گی محشر میں سر اٹھا کے چلنا زہرا نبی کی دعا کرے گی کون زہرا شبیر و شبیر اپنی زہرا نبی نے کرنی اجمی زہرا مقام تیرے تو کون سب سے فرشتے ہیں تیرے اپنی زہرا درد دینا دکت جنانی جناب زہرا دی اپنی زہرا رات سجدہ کرے گے گزری مدینہ رچ کے سمی زہرا کی زرد یرزم قبول کر لئی تیرے قدران کمی زہرا سبھی کہتے ہیں سبحان اللہ سناؤ صاحب نے اتنا زور لگایا اتنی زور سے آپ بھی کہیں سبحان اللہ جی ایک اور کلام میلاد کے حوالے سے آج محمد آئے گر آج محمد آئے مورے گر آج محمد آئے مورے گر آج محمد آئے مورے گر مہندی لگا
دانے مینے سانے پتے ٹوٹے کھانے پوندے دانے مینے سانے پنن دا بھی جج کو ہوندا ہے 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 کچھ دے بول پکانے پوندے پنن دا بھی جج کو ہوندا ہے کچھ دے بول پکانے پوندے دانے مینے سانے پنن دا بھی جج کو ہوندا ہے کچھ دے بول پکانے پوندے آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر جھم برسے نور کی برقعات میں جھم برسے نور کی برقعات میں جھم برسے نور کی برقعات آیا ہے معراج کا دلہا آیا ہے معراج کا دلہا دھرتی اور آکاش دھرتی اور آکاش سے بہتر آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر آمینہ بی کا راج دلارا آمینہ بی کا راج دلارا کتنا انوکھا کتنا پیارا کتنا انوکھا کتنا پیارا چاند اتر آیا چاند اتر آیا ہے زمین پر آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر اسلام کا آخری شعر دوش پہ یوں گے سولہرائے دوش پہ یوں گے سولہرائے بینی خوشبو آئے بینی خوشبو آئے بینی خوشبو آئے رنگو نگت میں سارا زمانہ آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے ماشاءاللہ یہ تھے استاد محترم نعمان صاحب جو بہت ہی اچھے انداز میں بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے. چند منٹ کی حاضری ہے. اس کے بعد استاد محترم حضرت علامہ مولانا سخاوت علی نقشبندی ان سے ملتمس ہوں گا کہ وہ اپنے نورانی وجدانی بیان سے آپ سب حضرات اور خواتین کے قلوب و اذہان کو مزین فرمائیں گے. تو فرمان رب ذوالجلال ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ.
اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اگر اس آیت مقدسہ کا سیاق و سباق دیکھا جائے تو پیچھے وہ حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں وہ خاتون کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا۔ یہ اعتراض اس خاتون نے کیا تھا، لیکن رب ذوالجلال نے اس کا جواب عطا فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ محبوب آپ کے نورانی مکھرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور زلف عنبری کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، وہ آپ سے ناراض نہیں ہوا۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ محبوب آپ کے آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، جو آنے والا لمحہ ہے وہ افضل ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور جب آقا علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کیا تھا، چند ایک لوگوں کے علاوہ سبھی آپ کی مخالفت پہ اتر آئے تھے۔ آہستہ آہستہ وقت بیتتا گیا۔ یہ وہ محبوب تھے جن کو ہجرت کی رات آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو دل میں آپ نے اپنی زبان اقدس پہ ارشاد فرمایا کہ اے خانہ کعبہ، اے سرزمین طیبہ، میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا، دل نہیں چاہتا، لیکن اس شہر کے باسی مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ پھر 10 سال کا عرصہ گزرا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور آج یہ وقت ہے کہ دنیا میں کونے کونے میں حضور علیہ السلام کی عظمتوں، آپ کی شانوں کے ترانے گنگنائے جا رہے ہیں۔ وہ جس بندے نے شطرنج کی گیم ایجاد کی تھی نا، وہ بادشاہ کے پاس گیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ میں نے جو ہے وہ گیم ایجاد کی ہے۔ بادشاہ کو اس کے موروں کی ترتیب سمجھائی، وہ بڑا خوش ہوا۔ اس سے کہا، بادشاہ نے کہا کہ جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، ہم دیتے ہیں۔ بادشاہ سے وہ کہنے لگا، بادشاہ آپ مجھے کیا دے سکتے ہیں؟ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، آپ مجھے کیا دے سکتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ ہوں، بہت کچھ دے سکتا ہوں، بہت کچھ تم مانگنے والا تو بات۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایسا کریں، یہ میری شطرنج کی جو گیم ہے نا، اس کے جو ڈبے ہیں، خانے ہیں، باکس ہیں، یہ 64 ہیں، 64 ڈبے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ پہلے ڈبے میں 1 چاول رکھیں، دوسرے میں 2 رکھیں، تیسرے میں 3 رکھیں، چوتھے میں یعنی کہ ہر آنے والے اگلے ڈبے میں پچھلے سے جتنے بھی ان سے دگنا رکھیں۔ جب وہ حساب لگایا گیا نا تو بادشاہ نے کہا کہ یہ اتنا حساب کون لگا گا، جاؤ ہمارے باورچی خانے سے اس کو 2 توڑے چاولوں کو دے دو۔ اب وہ بڑا عقل مند تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے تم سے اتنا مانگ لیا ہے کہ تمہاری پوری سلطنت میں اتنے چاول نہیں ہوتے جتنے میں نے مانگے۔ اب ذرا اندازہ کریں کہ 1 چاول جو ہے، یہ چاول 7 چاول ہوں تو 1 رتی، یہ سناروں کا حساب، 1 رتی بنتا ہے، اور 4-5 رتیوں تو 1 ماشے، 1 ماشا بنتا ہے، 4 ماشے ہوں تو 1 تولہ بنتا ہے، 5 تولے ہوں تو 1 چھٹانک بنتا ہے، اور 80 چھٹانکیں ہوں تو پھر جا کے 1 کلو وزن بنتا ہے۔ تو اب
وہ بادشاہ نے جب ان چاولوں کا حساب لگایا تو وہ 64 والے کھانے جو ہر کھانے میں اس نے چاول مانگے تھے نا، واقعی اس کی سلطنت میں اتنے چاول نہیں تھے، لیکن رب فرما رہا ہے میرے محبوب والا سوفا یوتی کا رب کا فتردا، اور فرمایا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے، ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے۔ اور ارشاد فرمایا محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب ذرا غور کریں، جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، کوئی بندہ قرآن کریم کا ایک لفظ پڑھتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، ایک حرف پہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جس نے یہ پڑھا یہ تو اس کی نیکیوں کا عالم ہے، تو جس بندے نے اس کو پڑھایا ہے اس کو ثواب ڈبل ملے گا، جس بندے نے اس کو پڑھایا ہے۔ اب ایک استاد کے کئی لاکھوں شاگرد ہوتے ہیں، لاکھوں نہیں تو سینکڑوں کی تعداد میں تو موجود ہوتے ہیں۔ اب ان اسٹوڈنٹوں میں سے، ان طالب علموں میں سے کوئی بھی پڑھتا ہے تو اس کا ثواب اس کے استاد کو دگنا ملتا ہے، اور جو اس کا استاد ہے، پڑھانے والے کا استاد، اس کو اس سے بھی دگنا ملتا ہے۔ اب یہ سلسلہ حضور تک جائے گا۔ اب دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ جانتے ہیں فرشتوں کی تعداد، کائنات کی ساری مخلوقات جو ہے یہ زمین کے اوپر، ان سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ صرف زمین کے فرشتے ہیں۔ تفسیروں میں آتا ہے، تفسیر البیان میں ہے کہ جتنے زمین کے اوپر انسان بستے ہیں نا، ان سے 10 گنا زیادہ چوپائے ہیں، اور چوپاؤں اور انسان کو ملا لیا جائے تو یہ پرندے جو ہوا میں اڑتے ہیں یہ ان سے 10 گنا زیادہ ہیں، اور انسانوں، چوپاؤں اور پرندوں کو ملا لیا جائے تو زمین کے اوپر رینگنے والے جانور ہیں، کیڑے مکوڑے، یہ ان سے 10 گنا زیادہ ہیں، اور یہ ساری مخلوقات کو ملا کے تو زمین کے اوپر جنات کی تعداد جو صرف خشکی کے اوپر ہے ان کی 10 گنا زیادہ تعداد ہے، اور ان ساری تعدادوں کو جمع کیا جائے تو سمندر کی جو مخلوقات ہے وہ ان سے 10 گنا زیادہ ہے، اور ان ساری مخلوقات زمین کی اور سمندر کی مخلوقات کو اکٹھا کر لیا جائے ان سے 10 گنا زیادہ فرشتوں کی تعداد ہے، اور یہ صرف زمین کے فرشتے ہیں۔ پھر ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے جس کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، قبر میں سوال و جواب کرنے والے منکر نکیر فرشتے یہ علیحدہ ہیں، وہ فرشتے آسمانوں کے اوپر جبریل، اسرائیل، میکائیل، مالک، اسرافیل، یہ فرشتے علیحدہ ہیں، اور سارے کے سارے، اور یہ زمین کے انسان، کائنات کی ہر چیز جو زمین کے اوپر بستی ہے، فرشتوں کو، جنوں کو ملا لیا جائے تو پہلے آسمان کے فرشتے ان سے 10 گنا زیادہ ہیں، دوسرے آسمان کے فرشتے ان ساری مخلوقات سے 10 گنا زیادہ۔ اس طرح یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش تک بات پہنچتی ہے، پھر اس کے عرش کے اٹھانے والے فرشتے ان کی تعداد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا نا، سارے کے سارے لوگ پریشان ہوں گے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، لیکن سبھی اکٹھے ہو کے آپس میں فیصلہ کریں گے۔ کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جاتے ہیں تو مشورہ یہ ہوگا، فائنل یہ ہوگا کہ آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور ان کی پاک بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ میں عرض کیجئے کہ رب ذوالجلال ہمارا حساب جلدی لے لے۔ یہ سارے لوگ، ساری امتیں اکٹھی ہو کے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی اور عرض کریں گی اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اپنا بڑا فضل فرمایا، آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اپنی روح پھونکی تو آپ کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کریں کہ ہمارا حساب جلدی لے لیں۔ اس وقت آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، آج میرے اندر یہ حوصلہ، یہ ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کے سامنے کوئی عرض کر سکوں۔ آدم علیہ السلام کے بعد
حضرت شیش علیہ السلام کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، یہ ساری 1,24,000 جتنے بھی انبیاء ہیں، سبھی کی طرف سے یہی جواب آئے گا، آج کسی اور طرف چلے جاؤ، آج ہمارے پاس اتنی ہمت نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جلال کے سامنے کوئی اپنی عرض گزار سکے۔ کسی کے ذہن میں خیال نہیں آئے گا کہ مصطفیٰ کے پاس جائے۔ جب سبھی کے پاس ہوگے جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آقا علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے آنا لہا، ہاں آؤ میں اسی لیے۔ پھر اتنی بات ہوگی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سر سجدے میں رکھ لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، حمد و ثنا بیان کر رہے ہوں گے کہ رب الجلال ارشاد فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک سل تعطیک فشفع تشفع۔ اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، اے میرے حبیب، آپ اپنا سر اقدس اٹھائیے، جو کچھ مانگے ہم آپ کو عطا کریں گے، آپ شفاعت کریں ہم آپ کی شفاعت کو قبول کریں گے۔ کہ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمتیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان محشر میں بھی بڑھا رکھی ہیں۔ آج ہم اور آپ یہاں مل کے حضور علیہ السلام کی عظمتوں کے ترانے گنگنا رہے ہیں۔ ممکن ہو کہ یہاں ہم سے لاکھوں غلطیاں ہو جائیں، لیکن جب ہم اللہ رب الجلال اپنے محبوب کی عظمتوں کو بڑھائے گا تو اس میں غلطیاں کوتاہیوں کا جو ہے وہ کوئی احتمال نہیں ہوگا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب الجلال ہم سب کو حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی سنت مطہرہ کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا سخاوت علی نقشبندی صاحب کی وہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی وجدانی بیان سے سامعین کے حضرات کو ان کے قلوب و اذہان کو مزین فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، اسٹوڈنٹس وائز بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے